سائبر ورلڈ میں مذہبی فحاشی پر مبنی توہین آمیز مواد کے بارے میں جو کیس زیر بحث تھا اس میں کمیشن بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ کچھ عرصے سے اس کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کی مسلسل لائیو ٹرانسمیشن یوٹیوب پر باقاعدہ جاری کی گئی تاکہ قوم کے تمام ہی افراد روز بروز اس سے متعلق تمام تر احوال سے خود کو واقف رکھ سکیں۔ اس کیس سے متعلق تمام ہیئرنگ کو لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے سے یوٹیوب پر باقاعدہ نشر کیا گیا جسے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں مذہبی فحاشی پر مبنی نعوذ باللہ من ذالک توہین آمیز مواد کے تناظر میں ایک وکیل صاحب نے اپنی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کی توہین مختلف اعتبارات سے کی جا رہی ہے اور تقریباً 29 قرآن مجید ایسے ہیں جو پاکستان کے مختلف حصوں میں نعوذ باللہ من ذالک اس وقت اس حالت میں ہے کہ ان پر غلاظت موجود ہے۔ اس کا کیس کیا ہے سر؟ اس کا کیس یہ ہے کہ اس کے گھر سے قرآن پاک ریکور ہوتا ہے اور اس قرآن پاک کے اوپر سپرمز تھے جس کی ڈی این اے رپورٹ پازیٹیو آئی۔ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ دنیا کی جس لیبارٹری سے آپ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ سر اس کا کیا ہوگا سر؟ تو وہ تو اس کیس کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو ان کی کنٹینشن کا حصہ ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن پاک درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اب ٹوٹل اٹھائیں تو 29 قرآن پاک معاذ اللہ ان ناپاک حالت میں سے پڑے ہوئے سر۔ آپ پھر ایک irrelevant بات، سر میں ان سے جان صاحب یو آر ڈیلیبریٹلی کمنگ ہیئر اور آپ پھر وہی اس کو وہ رخ دینا شروع کر رہے ہیں کیونکہ اس ہیئرنگ کے شروع میں آپ کے کالیگز نے دینے کی شروع کی تھی۔ نہیں، I'm not going towards that. Yes, you are doing exactly that, sir. You are trying to say as if somehow this case is about not punishing the perpetrators of blasphemy. Not at all, sir. Exactly. Not at all, sir. Exactly They what should you're be punished. saying. No. Bringing this example of Nauzubillah, first of all, was in a very bad taste on your part. Right? And trying to connect it with the court case of the petitioner was not well thought of. That is a separate matter. Nobody is saying that all 376 cases were all the result of the cats. No. They are saying that there is a large number of FIRs, significant number of FIRs, where a pattern of entrapment has happened. Right? Right. اس حوالے سے میں دو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں توہین آمیز مواد اور بالخصوص مذہبی فحاشی پر مبنی توہین آمیز مواد سے متعلق مسئلہ زیر بحث آیا اور اس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی شخص قرآن مجید کی یورینیشن یا سیمینیشن کے ذریعے سے توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو قرآن مجید کو اس حال میں برقرار رکھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے باقاعدہ یہ ورڈکٹ جاری کیا گیا کہ عمداً قرآن مجید کی توہین کا ارتکاب کرنا یہ عمل کفر ہے اور ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے، اور مصحف شریف اور دیگر مذہبی مقدسات کو نجاستوں اور غلاظتوں سے پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ کسی بھی غرض مثلاً ڈی این اے ٹیسٹ اور ثبوت جرم اور عدالتی کارروائی کے لیے طویل وقت تک گندگی کی حالت میں برقرار رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے مناسب طریقہ یہی ہے کہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ویڈیو یا جو طریقہ کار بھی ثبوت بنانے کے لیے کافی ہو اسے اختیار کرتے ہوئے فوری طور پر قرآن شریف اور دیگر مقدسات کو ناپاکی اور غلاظت سے جلد از جلد پاک کر دیا جائے۔ اس حوالے سے ایک استفتاء مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا اور مفتی صاحب کے سامنے جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ کیا عدالت میں مصحف یا جائے نماز کو جرم کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کے مرحلے سے گزارنے کے وقت تک اسی حالت میں رکھنا شرعاً جائز ہے؟ عموماً ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ 30 دنوں میں یا اگر پہلی ترجیحی بنیادوں پر اسے مکمل کیا جائے تو کم از کم 48 گھنٹوں میں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اسی حالت میں کسی پیکنگ میں بند رہنا یا عدالتی کارروائی کے بعد اسی حالت میں مال خانے میں جمع ہو جانا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کی شرعی طور پر وضاحت فرمائیں۔ ایک طویل استفتاء مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ کے دارالفتہ کی طرف سے آپ کی تصدیق اور آپ کے دستخط اور مہر کے ساتھ یہ جواب دیا گیا کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے ہوش و حواس میں عمداً قرآن پاک کی توہین کا ارتکاب کیا ہو تو وہ مرتد ہے۔ سوال میں مذکور طریقے پر اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک مذہبی مقدسات جیسے مصحف وغیرہ کی توہین کا مرتکب ہو جائے تو مذہبی مقدسات مصحف وغیرہ کو ڈی این اے ٹیسٹ تک یا جرم کے ثبوت تک اسی حالت میں رکھنا درست نہیں، کیونکہ تاخیر کی وجہ سے مقدسات کی بے حرمتی لازم آتی ہے، بلکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونہ سیمپل لے کر محفوظ کر لیا جائے اور جتنا جلدی ممکن ہو مصحف وغیرہ سے یہ ناپاکی اور غلاظت دور کی جائے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لازم ہے کہ مذہبی مقدسات کی اسی حالت میں ویڈیو وغیرہ بنانے کے ساتھ ساتھ شرعی گواہ یعنی کم از کم 2 مردوں کو بھی گواہ بنا لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت عدالتی کارروائی میں جرم ثابت ہو سکے۔ البتہ اس طرح کی ویڈیو کی عام تشہیر سے بہرحال اجتناب کیا جائے۔ مفتی اپنے آپ سے جب آپ اس سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، جس طرح بڑی طاقت کی بجلی ہو اس کا غلط استعمال دھکا دیتا ہے، بعض دفعہ ہلاک کر دیتا ہے، تو قرآن تو اتنی قوی کتاب ہے، اس کے قانون کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں تو ایک عظیم الشان طاقت ہے۔ اس کے اندرونی قانون کے برعکس جب بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہلاک کر دے گی آپ کو۔ دنیا کی بجلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں اس کے مقابل پر؟ یہ تو وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑ بھی جرت کریں
اور بڑی بڑی دنیا کی عظمتوں کے پہاڑ بھی ہوں، یعنی بڑی بڑی قومیں ہوں، تو ان کو بھی یہ قرآن پارا پارا کر سکتا ہے ایک جھٹکے میں، اگر غلط استعمال کریں گے تو یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ قرآن کریم کی تعلیم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہر بات الٹ چکی ہے، ہر بات بے معنی اور لغو ہو گئی ہے، اور جو چیزیں اچھی لگنی چاہیے وہ بری لگنے لگ گئی ہیں، جو بری لگنی چاہیے وہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ ہر احتمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا بھی ذکر فرماتی ہے اور کوئی احتمال بھی باقی نہیں چھوڑتی۔ چنانچہ یہ کہنا اس پہلی آیت میں جو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں یا نجات یافتہ ہیں، تو یہ سوال جیسا کہ اٹھایا گیا ہے، اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں، غیر مسلموں کو کوئی حق نہیں ہے آن حضرت کی پیروی کرنے کا، وہ نافرمانی کریں گے تو ہمیں ٹھنڈ پڑے گی۔ اگلی آیت میں قرآن کریم انہی علماء کو مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی قوم کے لیے ہیں نہ کسی ایک مذہب کے لیے ہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے خدا نے ان کو بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کر دے اور ان کے دماغوں کی پیدا کردہ ہر قسم کی غلط فہمیوں کو دور کر دے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان، اے آدم کی تمام اولاد جو روئے زمین پر بستے ہو، مجھے خدا نے تم سب کے لیے رسول بنا کے بھجوایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میں اس خدا کی باتیں کرنے آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمینوں کا بھی خدا ہے اور آسمانوں کا بھی خدا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے۔ بس اے زندگی کے خواہاں میری طرف آؤ، اور اے موت سے ڈرنے والوں تم بھی میری طرف آؤ، کیونکہ آج اس خدا کی ملوکیت میں تقسیم کر رہا ہوں، اس کی ملکیت میں تقسیم کر رہا ہوں جو زندگی اور موت کا خدا ہے۔ یہ اعلان ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے کو خیر میں شامل کر رہا ہے، کسی کو بھی اپنے خیر کے کسی ایک ذرے سے بھی باہر نہیں نکال رہا۔ تو اگر کوئی توہمہ دل میں تھا بھی، کوئی وہم باقی بھی تھا کہ شاید یہ ساری اچھی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پیروی کرو اس کی، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کے سوائے اے بنی نوع انسان تمہارا گزارا نہیں ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے کلمات پر ایمان لاؤ، جیسا کہ یہ کرتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پر ایمان بتا کر خدا سے وسیلہ ہونا بھی بتا دیا گیا کہ اللہ پر حقیقی ایمان لانے والا تو یہی ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے آؤ گے، جس خدا کو یہ سمجھا، جس خدا کو اس نے دیکھا، اس پر ایمان لاؤ، تب خدا پر ایمان ہوگا۔ تو کس طرح کاٹ سکتے ہیں یہ امت محمدیہ سے اس شخص کو جو بنی نوع انسان کا ایک جز ہے؟ اگر وہ چاہے یہ فیصلہ کرے کہ اس پیغام کو سن کر لبیک کہے
تو ہے کون جو رستے میں روک ڈال دے اور کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنے دینا؟ عملاً اس کا نتیجہ ایک اور نکلے گا. ہر بات جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا قرآن کے خلاف جاتی ہے تو ایک برعکس نتیجہ بھی پیدا کر دیتی ہے. یہ چاہتے تھے ہمارے حقوق پر قدغن لگانا، ہمارے حقوق کو محدود کرنا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق پر قدغن لگا دی اور آپ کے حقوق کو محدود کر دیا. اگر وہ ہمارے لیے رسول نہیں ہیں تو قرآن تو کہتا ہے بنی نوع انسان کے لیے رسول ہیں. اگر وہ احمدیوں کے لیے رسول نہیں ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے بھیجے گئے تھے ان میں سے احمدیوں کو آپ نے نکال کر ایک طرف کر دیا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کا دائرہ چھوٹا کر دیا اپنی طرف سے. تو دیکھیے قرآن کریم کی نافرمانی تو آپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. حملہ کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے، وار کہیں اور پڑ رہا ہے. جیسے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، قدم کسی اور طرف رکھنا چاہتے ہیں، اور طرف پڑ جاتا ہے قدم. تو مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی روح کو چھوڑ کر پھر کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر قدم لازماً غلط پڑے گا اگر قرآنی تعلیم کو آپ چھوڑ دیں گے تو. اور یہ اس کا نمونہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے سارے بنی نوع انسان تم سب کے لیے رسول ہے اور تم سارے اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں سب کے لیے رسول نہیں ہے. جن کو ہم غیر مسلم قرار دیں ان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہیں، اور اگر وہ پیروی کریں گے قرآن کے بیان کے مطابق تو ہم ان کو قتل کریں گے. گویا کہ کچھ قتل کرنے والے اس جرم میں قتل ہو رہے ہوں گے کہ سچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے، اور یہ سارے جرم قرار دینے پڑیں گے. سیرت کے اوپر پہلے مضمون تیار ہوگا کہ یہ باتیں ہیں جو سیرت کا حصہ ہیں، اور اول سے آخر تک سارے جرائم بن جائیں گے ان کے لیے جن کو یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں. یعنی سیرت کی دو شکلیں بن جائیں گی. یہی سیرت بالکل بنی نوع انسان کے حقوق سے تعلق رکھنے والی سیرت بعض لوگوں کے لیے نیکی اور بعض لوگوں کے لیے جرم. تو کسی پہلو سے بھی کوئی عقل کی بات ایسی نظر نہیں آتی جس کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تبھی قرآن کریم یہ ایک آیت میں ان لوگوں کے حال کے ذہنوں کا نقشہ کھینچتا ہے. الیسا فیکم رجل الرشید، ایک بھی عقل والا تم میں باقی نہیں رہا. کیوں نہیں دیکھتے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہم کر کیا رہے ہیں؟ بہرحال جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے وہ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے گی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں بڑی شدت اور قوت کے ساتھ کہ لازماً ہم جیتیں گے. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اب یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر رہے ہیں اور قرآن پر حملہ کر رہے ہیں. جس تعلیم سے ہمیں روکتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم ہے. جس سنت سے ہمیں باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی خدا سب سے زیادہ غیرت رکھتا ہے. ناممکن ہے کہ قرآن پر حملہ کرنے دے خدا ان کو اور چھوڑ دے خالی، اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے دے اور باز پرس نہ فرمائے. اس لیے ان کا معاملہ تو اب براہ راست خدا سے ٹکر کا معاملہ بن چکا ہے. جہالت کی حد ہے کہ قرآنی تعلیم پر عمل کرو گے تو ہمیں غصہ آئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرو گے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوگی کہ جب تک تمہیں مار نہ لیں، تمہیں قتل نہ کر لیں، تمہیں انسانی حقوق سے محروم نہ کر لیں، ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ شکل بن چکی ہے اب. تو اللہ فضل فرمائے جو قوم کی موجودہ حالت ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور مظالم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں کسی جگہ. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں. آواز کمنٹ سیکشن میں ضرور اٹھایا کریں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین،
دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔